الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہر کسی چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی، کچھ نہ کچھ بھلائی، کچھ نہ کچھ کام ضرور رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو کسی مقصد کی نہ ہو۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی طاقت ہے، مگر ان میں سب سے بڑا مقصد اور سب سے زیادہ طاقت انسان کی ہے۔ انسان سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا مقصد بھی کسی کا نہیں ہے۔ اگرچہ ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے فائدہ پہنچاتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے اپنا کمال دکھلاتی ہے، مگر انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ باکمال بنایا ہے اور اس کو ایسے ایسے کمالات عطا کیے ہیں جو آج سے ہزارہ برس پہلے بھی تھے۔ اس دور میں اگرچہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، ان پر یقین نہیں ہوتا تھا، مگر آج ان چیزوں پر یقین ہوتا ہے۔ پہلے دور میں خرق عادت اگر کوئی چیز ہو جاتی تھی تو لوگ جلدی سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج ایک انسان لوہے کا معمولی سا پرزہ لے کر ایک مکان میں بیٹھتا ہے اور وہیں سے اس کو حرکت کرتا ہے تو دوسرے مکان میں اس کا فوٹو لے لیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی دوسری چیز چالو ہو جاتی یا بند ہو جاتی۔ اس طریقے کے حالات آج کے دور میں عام طریقے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی طریقے سے چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، اور جب یہ انسان اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ طاقت اور پاور عطا کر دیتا ہے جو ایک بڑے سے بڑے کمپیوٹر اور مشین کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کہاں فون ہے، کہاں موبائل ہے اور کہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آج سے 200-400 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ ایک زمانے میں ہزار میل دور کے لوگ اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالیں گے اور آپس میں بات کر لیں گے تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، مگر آج تقریباً ہر انسان کے پاس ایک اور بعضوں کے پاس تو 2-3 ڈبے ان کی جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیب سے نکالتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ اے میرے عزیز، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی شہادت دے رہی ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض بابرکت سے انسان کے باکمال ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ ان ڈبوں کو، موبائل کو، مشین کو کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا، اور انسان سے اللہ بنوایا۔ تو جب انسان مشینری، کمپیوٹر، لوہے اور پلاسٹک کے پرزوں کی وجہ سے اتنے کچھ کام کر سکتا ہے تو انسان اپنے سب سے بڑے پرزے جس کو دل کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ جب انسان کا بنایا ہوا پرزہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو انسان کا انجن اور سب سے بڑا پرزہ دل ہے، جس کی صناعی خود خداوند قدوس نے کی ہے، وہ خرق عادت، محیر العقول اور تعجب خیز کارنامے کیوں نہیں انجام دے سکتا ہے؟
آج کے دور میں اکثر لوگ اس چیز کے منکر ہیں۔ توجہات کیا چیز ہوتی ہیں؟ توجہات کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اے مسلم، تیرے حال پر افسوس ہے۔ ایک لوہے کا پرزہ حرکت کر رہا ہے، ایک لوہے کا پرزہ حرکت کر رہا ہے، دوسری مشینری کے اندر وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ اس کو تو مان رہا ہے، اس کا یقین کر رہا ہے، اور ایک وہ پرزہ جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے وہ اگر حرکت کر رہا ہے، وہ اپنی کوئی حرکت اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے تعلق سے اللہ کے انوارات کے ذریعے سے کوئی چیز ظاہر کر رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ پچھلے دور میں ہمارے جتنے بھی اکابر ہوئے ہیں، اہل دل، اہل حال حضرات ہوئے ہیں، وہ بڑے کاملین ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے قلوب ہزارہ میل دور تک کام کر لیتے تھے، جس طریقے سے آج ہزاروں میل دور تک لوہے کے پرزے کام کر لیتے ہیں اور تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اہل حال بھی اپنی توجہات سے بہت کچھ تبدیلیاں پیدا کر دیا کرتے تھے، اور یہ ساری کی ساری توجہات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رہ کر اپنے دل کی حرکت اور انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کہاں چاند ہے اور کہاں زمین، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مگر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو ادھر متوجہ کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو ادھر متوجہ کیا، اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے، ان سے سچی محبت رکھنے والے جب اپنے قلوب کو دوسروں کے قلوب کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو ان کی توجہات سے ان کے قلوب میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کی توجہات سے ان کے قلوب میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کے وہ انوارات ان کے دلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے مرشدوں کے دلوں کے اندر ہوتے۔ مگر ہاں یاد رکھنی تھی، توجہات دو ہوتے ہیں، ایک قلبی اور دوسری نفس۔ قلبی توجہات اللہ رب العزت امتحان کو دیتا، جن کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے۔ قلبی توجہات اللہ انہی کو نصیب فرماتا ہے اور اپنے قلبی توجہات کے ذریعے سے اپنے مریدین میں بہت دور تک وہ کام کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جو مشین بھی جس کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے وہ کمپیوٹر وہاں تک کام کر جاتا ہے، اسی طریقے سے جو دل کسی اہل حال سے جڑے ہوئے ہیں وہ اہل حال ان دلوں کے اندر دور تک کام کر جاتے ہیں۔ اکثر بیشتر موجودگیوں میں تو ان کے اوپر کام کرتے ہی ہیں، مگر کبھی کبھی غیر موجودگی میں بھی ہزارہ میل دور تک کام کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اور یاد رکھ لیجیے قلبی توجہات اس کو کہتے ہیں کہ جو قلبی توجہات ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی آواز ان کے اندر سے نہیں نکلتی ہے، ان کے محبوب ہی کا نام ان کی زبانوں سے نکلتا ہے، اور یہ قلبی توجہات اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔
رہی نفسی توجہات تو یہ لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے گی، راہبوں اور جوگیوں کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ لوگ اپنے نفس کے دلیل سے کسی کے اوپر حرکت کر جاتے ہیں، اپنی حرکت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ الجھنیں یا کچھ رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، مگر ہاں جس کو اللہ رب العزت نے قلبی توجہات دی ہیں اس کے اوپر نفسی توجہات کام نہیں کرتی۔ قلبی توجہات نفسی توجہات کو مغلوب کر دیتی ہیں، کیونکہ قلبی توجہات والا جو ہے وہ اللہ کا عاشق، وہ اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے انوارات اور اسرارات ہیں، اور جس کے پاس نفسی توجہات ہیں وہ شیطانی توجہات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے انوارات کے سامنے شیطانی توجہات کہاں رکھے، کہاں اپنا کام کرے۔ تو میرے عزیزو، بہت سے لوگ اس چیز کے منکر ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے اور لوہے کے پرزوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی 100-200 قدم دور سے اس گاڑی کی چابی کا بٹن دبا تو گاڑی پھر دباتا ہے تو بند جاتی ہے۔ لوہے کے پرزوں میں یہ بات موجود ہے، ایک معمولی سے پرزے کے اندر یہ چیزیں فٹ ہیں۔ ایک انسان جس کو اللہ رب العزت نے اتنا عمدہ بنایا ہے، تیری مشینیت، تیرا دل اتنا بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے جس کی مثال نہیں، کیا اس کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی؟ اور یہ سمجھدار بن جا، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ یہاں جب مجلسیں ان کے یہاں جب مجلسیں ہوتی تھی اور ان کی توجہات قلبی جب کسی کے اوپر پڑ جاتی تھی تو بعض بار پر تو ایسی اثر کر جاتی تھی کہ کئی دن تک بے ہوش پڑ گئے۔ پھر آپ لوگ کیوں روکے ہیں جب کہ سبھی لوگ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی عالم سے، پیر سے، کسی بڑے سے ملتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت میری طرف توجہ، حضرت میری طرف توجہ، سب لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور منکر بھی ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت میری طرف توجہ رکھنا۔ تو یہ کیا منکر بھی ہو رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات جب کسی اہل دل کا دل کسی ایسے دل کی طرف توجہ ہو جاتا ہے جو دل اس کے دل سے جڑا ہوا ہے تو وہاں پر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ جب تم اپنے یہاں مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہو، اس کو کوئی کیفیت تعلیم ہو جائے تو اس کو برداشت کیا کرو، کیونکہ وہاں بھی شیخ کی توجہات پڑ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک بیرونی اور کیفیت تعلیم آ سکتی ہے، کیونکہ تم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے شیخ کے سینے سے ہمارا چوسے۔ ارے ایک میوہ چاند سورج اور ستاروں کا عکس چوس سکتا ہے اور ایک انسان کا دل کسی اہل اللہ کے دل کا عکس نہیں چوس سکتا۔ سمجھنے کی یہ بہت سی باتیں ہیں، نہ سمجھ کو کتنا بھی سمجھاؤ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آیت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی صاحب الصلاۃ والسلام کو خطبہ دے رہے ہیں، 1800 میل کے فاصلے پر جہاد کی تیاری ہے اور کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، ایسانیہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی توجہات تھی کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو مطلع کر دیا کہ تمہارے پیچھے دشمن کی فوج ہے، ہوشیار ہو جاؤ، پہاڑ کی جانب کا خیال کرو۔ بہت سی باتیں اللہ رب العزت ایک اہل دل اہل حال سے ایسی کرا دیتا ہے جن کو عام لوگ وہی چیزیں سمجھ نہیں لگتی، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے مدد سے نہیں ہوتا۔ ہو یا گیا
اللہ رب العزت کے ولی بندے ہیں، اس کے جو عارفین ہیں، عاشقین ہیں، معمولی اور خفیف سا شرک و بدعت اور کفر بھی ان کے اندر نہیں ہوتا۔ معمولی سی خطا بھی ان کے نزدیک ایسی ہوتی ہے جیسے کہ تمہارے سامنے آگ کا تنور، سب کچھ معمولی سی لفظ سے ہی ویسے لرزتے ہیں جیسے تم کسی بڑے گناہ کو کرتی بھی نہیں لرزتے۔ مگر اللہ رب العزت اپنے عاشقین کو، اپنے طالبین کو، اپنے صالحین کو کچھ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر، عام لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں نہیں آتی ہیں، اور وہ دیوانے ان چیزوں کو استعمال کر دیتے ہیں تو عام لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ علم غیب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علم غیب تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو جتنا عطا کرے، اللہ رب العزت جس کو جتنا عطا کرے، یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت جس کو جتنا سکھلا دے بتلا دے بس اتنا ہی ہوتا ہے، آگے کچھ۔ اب یہ چیز انسان اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے، اپنے اپنے محبوب کے قرب کے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے حاصل کرتا ہے۔ ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا۔ وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اس لیے علم میں سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کسی کا عمل بھی ایک سا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر کسی کا دل بھی اپنے اللہ کا ایک سا ہی دیوانہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اور جہان کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی علامہ جب میرے کے علاقے میں تشریف لائے اور ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا تو سرکاری ملازموں نے کو وہاں سے اٹھا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں ٹھہرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ غرض انہوں نے اللہ کے عاشقوں کو، ان کے دوستوں کو اس میدان سے نکالا اور وہاں پر شاہی گھوڑے باندھ۔ جب ان گھوڑوں کو وہاں سے اٹھایا گیا تو کوئی گھوڑا اٹھتا ہی نہیں، سب کے سب گھوڑے بیٹھے تو بیٹھے۔ نہ کیا خواجہ صاحب جاگے، نہ کیا خواجہ صاحب کی بازی، نہ کیا خواجہ صاحب کسی غلط عمل کو کیا۔ اللہ کے ولی کا انہوں نے دل دکھایا، وہ دل ادھر متوجہ ہو گیا، وہ توجہ ادھر کام کر گیا۔ کیا خواجہ صاحب جاگے کرتے نہیں۔ ابھی سفر کی بات، راجستھان میں ایک جگہ ہے ہم وہاں گئے، مفتی محمد صالح صاحب بھی میرے ساتھ اور دیگر کافی ساتھی وہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے۔ مسجد ان لوگوں کی تھی جن کے پاس توحید کی سمجھ کم، اللہ رب العزت ان کو توحید کی پوری سمجھ دے دے۔ ہم جتنے بھی تھے الگ ہی نظر آ گئے۔ امام صاحب کی نظر بار بار پر پڑ رہی تھی، ان کے الفاظ میں کچھ اس طریقے سے کریٹ کر رہے تھے جو ہم سے کھیلنے والے بن جائیں۔ نظر کو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ چاہ ہے۔ اللہ رب العزت مفتی محمد صالح صاحب کی نظر کو میں نے دیکھا یہ کچھ چاہ رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے دل ادھر متوجہ کرا دیا، اس کی ساری باتیں نہیں ہو گئیں اور اس نے اپنا سارا مضمون بدل دیا۔ تو میرے عزیزوں یہ قلبی توجہات بڑی عمدہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ چیز عطا کر دیتا ہے وہ اپنے مریدین کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکتا ہے، نہیں تو مریدین بیچارے محنت کر لے جاتے ہیں تو کوئی حلال ہوتی پیدا نہیں ہو پا رہی، کوشش کرتے کرتے سارا سال ہو رہے، کوئی لذت ہی پیدا نہیں ہوئی، اور یہ توجہات کے ایسا میرا اور ایسا موتی ہے کہ اللہ رب جس کو عطا کر دیتا ہے چند دنوں میں وہ اپنے مرید کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے، جس کی حلاوت وہ اپنے گھر محسوس کر لیتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پلاسٹک اور مٹی کی چیزوں پر تو یقین ہے،
یہود و نصارہ اور کافروں کی چیزوں پر یقین ہے، مگر ایک اللہ کے ولی کے دل پر، ایک اہل دل پر یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا دل بھی کچھ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی بات کرنا بڑا باعث افسوس۔ میرا اپنا تجربہ ہے، کئی جگہ کافروں کی حرکتیں ان کی بدولتی دیکھنے میں آئی، اس محمود حقیقی میں دل کو اس طرح متوجہ کرا دیا، ان کی ساری حرکتیں دور ہوں، ان کی ساری حرکتیں دور ہوں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر یقین نہ کیا، یہ چیزیں نہیں ہیں، تمام اہل اللہ کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، یہ چیزیں موجود تھی۔ اللہ کے حکم سے کسی نہ ہونے والی چیز کا ہونے والا کر دینا بھی اللہ کے ولی کو بھی کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے ولی پانی کی دیسی گھی بنا دیتے، پانی کو دیسی گھی بنا دیتے، جیسا کہ حضرت باعث ہندوستان رحمت لوگوں کو پانی کو دیسی گھی بنا دے۔ اللہ کے حکم سے، ارے اللہ کے ولی نہیں بناتے، ان کا جو محبوب ہے اللہ، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ میرا عاشق، میرا دیوانہ رسوا ہو۔ اللہ نے کہا تم ہو جا، فیکون، بس ہو جاتا، بس وہ ہو جاتا۔ اللہ کے ولی کے دل پر بیان ہوا اور اللہ نے اس بیان کو پورا کر دیا۔ کتنی بار کی مثالیں مغلوبوں کے واقعات اور تجربے موجود کہ ان کے دلوں پر کسی چیز کا احساس ہوا اور وہ چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی۔ میرے عزیزوں، یہ دور بڑا نازک ہے، اس دور کے اندر سنبھل کر چلیے، اچھے لوگوں کو تلاش، ان کی صحبت میں اختیار۔ آج کا دور وہ بھی نہیں رہا ہے کہ بڑے لمبے وظیفے اٹھائے کیے جائیں، کیونکہ عمریں چھوٹی ہیں، جسم کمزور ہے، اس لیے نہ بڑے مجاہد ہو سکتے ہیں نہ بڑی محنتیں ہو سکتی۔ آج کے دور میں تو بس یہی طریقہ ہے کہ بس تھوڑی سی محنت امید کر لے، کچھ شیخ کی توجہات پڑ جائیں اور اس سے انسان تھوڑا سا آگے بڑھ جائے۔ آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اکثر اہل اللہ کو متعلق پڑھنے اور دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے متعلقین کو بٹھاتے تھے اور ان پر توجہات ڈالتے، تو ان کی توجہات ان کے اوپر اثر کرنا دی۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توجہات تو تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جنت اور دوزخ گویا ہمارے سامنے ہوتی ہے اور کسی چیز کا ہمیں خیال نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ جنت کی مجلس سے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی، اس میں ہم کمی محسوس کرتے ہیں۔ ارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مبارکہ ہی سے تو ہوتا ہے۔ آپ لوگ بول کر کہ جب تک یہاں مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدلوں کی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہاں پر یہ سمجھ کہ یہاں آ کر آپ لوگ کا یقین بڑھتا ہے یا نہیں؟ ارے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک دن وہ حرارت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور جب ہفتہ پورا ہونے کو ہوتا ہے تو میرے پاس آنے کی بے چینی رہتی ہے یا نہیں؟ غور کیجیے، ان سب چیزوں کی ساری باتیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اشکال کرنے کی کسی کو کیا ضرورت؟ اشکال نہیں کر سکتا ہے جس کو شیطان آدمی نہیں بولنے دے رہا اور اپنے نفس کے دھوکے میں پڑا ہوا۔ میرے
عزیز ہو، آج کے دور میں قلبی توجہات کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تہاں بازیگر بیٹھے ہوئے، جہاں تہاں جادوگر بیٹھے ہوئے، جہاں تہاں نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے اور نئی نئی چیز ظاہر کر کے لوگوں کو پھسلایا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان سمجھ نہیں رہا، گمراہ ہو رہا، غیر کو گمراہ نہیں مگر گمراہ ہو رہا۔ ایک بار میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، ایک دو متعلقین انسان تھے، ان کے علاوہ کچھ اور مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شیخ یہاں آنے والا ہے، پادری ہے، بڑی بڑی کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرامات ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی وہ آ رہا ہے تو آنے، میں نے اس کی کرامات دیکھا، کچھ دیر کے بعد وہ بعد آیا، دو چار کے ساتھ تھے، اس نے مجھے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے متعلق سے کہا کہ بھائی اس سے کہو کہ اپنی کوئی کرامت بتائے، میں بھی دیکھوں کہ کیا کرامات لگتا ہے۔ انہوں نے اس سے بات کی، مجھ سے آ کر کہا کہ جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ مسلمانوں کے مقام کو کہیں پہنچ، مسلمانوں کے مقام کو کہاں پہنچ۔ لوگ جانتے ہوں گے علاقوں میں سبھی کے کوئی نہ کوئی اس طرح کے بیچے ہیں، شہروں میں، بستیوں میں، آس پاس دیہاتوں میں، جہاں پوری مسلمانوں کی لائن، اور اللہ معاف کرے بہت گندی حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اس طرح سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں سے چھٹکارے کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں، اللہ والوں سے اس بات کو کہا جائے، اپنے شیخ سے کہا جائے تاکہ وہ دعا بھی کریں، توجہ فرمائیں، تاکہ ان کی سجادہ لگی گندگیاں دور ہوں اور مسلمان بہتر مقابلے سے بچیں۔ تو کچھ لوگ ایسی چالیں اور حربی استعمال کر لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے عام لوگوں کو بہکا ہے اور عام لوگوں کی سمجھ میں باتیں آ جاتی، مگر جن کو اللہ رب العزت اپنا خاص بنایا ہے، اپنی خاص سمجھ ان کو عطا کر دی ہے، وہ سب تاریخیں اور اللہ رب العزت ان کو جمع ہے اور وہ ان چالوں کو پہچانے، ان کے سامنے کسی بھی مکار شیطان کا حربہ کام نہیں کر پائے۔ بہت سے لوگوں کو ایسے واقعات ہیں مجھے دیکھتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کو بیان کروں۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اچھے لوگوں کو تلاش کرو، اچھے لوگوں کے قلوب سے ان کو جوڑو، اور سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، نہیں تو دہلیوں کو سے کرو پورا، کہیں نہ کہیں بھٹک جاؤ۔ کوئی بھی طریقہ ہو وہ سنت کے خلاف قربان کرتا ہے تو وہ نہیں دیتے ہے، وہ گمراہ ہے، اہل ضلال میں سے، اہل شرک اہل بدعات میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں استقامت کی تو وہ گمراہی سے بچا سکتے۔ اسلام اور اسلام کے چاہنے والے آپ مغلوب نظر آ رہے ہیں، کفر، شرک، بدعات، لال اور لادینیت پر غلبہ نظر آ رہا ہے۔ بڑے فکر کی ضرورت ہے، اپنے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور ایمان کی حفاظت قرآن و حدیث کو مستحکم پکڑنے سے ہی ہو سکتی ہے، اور قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کا جذبہ اللہ والوں کی نظر، اللہ والوں کی نظر اور ان کی صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کا پروگرام، قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کا پروگرام اللہ والوں کی نظر اور ان کی صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا،
مالو درست دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے، نہ کتابوں سے، نہ واعظ و تقریروں سے، نہ زر سے، نہ مال و دولت سے۔ اتنا ہی مال و دولت لگا دو کہ ہمیں بڑے سے بڑا دنیا کا عالم و مفتی ہمیں دین سکھا دے، اس کا خوب مال خرچ کرتے، اور اللہ والوں کی نظر اور اس کی محبت، ان کی صحبت اگر نہیں ملی ہے تو وہ کامیابی نہیں ملی۔ نہ کتابوں سے، نمازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ بزرگوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کراؤ، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے تعلق جوڑو، پھر تم پر ان کی نظر پڑھنے لگے، اور پھر خود اپنی حالت اور کیفیت کو نمایاں تبدیلی محسوس کرنے لگو گے۔ آپ کو ایمانداری سے بتائیں، جب آپ لوگ اپنے دل کو میری طرف متوجہ کر کے دیکھتے ہیں، اور میں اپنے دل کو آپ لوگوں کے دلوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ کی محبت اور اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے یا نہیں؟ مجنون نے کہا جی ہوگی۔ یہ حضرت کا بیان ہے، بڑے حضرت کا مسئلہ ہے، تو مجنون نے کیا کہا؟ تو جی ہوگی۔ بس تو پھر اور کیا، ایمانداری سے بتاؤ، تم پہلے بھی اللہ کو مانتے گے اور آج بھی اللہ کو مانتے، پہلے کے ماننے اور آج کے ماننے میں فرق ہے یا نہیں؟ تم ایمانداری سے تم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے اور آج بھی نماز پڑھتے ہو، پہلی نماز اور آج کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ بس یہی تو ہو کیا کہ اللہ کی طرف دل کا میدان کھینچاؤ، بولیے اس کی محبت، اس کے تعلق میں اضافہ ہو جائے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نفرت اور بیزاری ہو جائے۔ مقصود جو ہے وہ اعمال پر آنا ہے، مقصود اعمال پر آنا ہے کہ اعمال سنت پر میں آ جاؤں، اعمال یہ مضبوط ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ خانقاہ سے، تصوف سے، یہ ساری محنتوں سے، یہ ہمارے حضرت شیخ مرشد حضرت الحاج حضرت محمد ناصر صاحب کی محنتوں سے، اور ہمارے حضرت کی جو تقریریں، بڑے حضرت کی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اور جتنے خانقاہیں تصوف اور جتنے دین کی محنتیں دنیا میں جتنی چل رہی، سب سے مقصود کیا ہے کہ امت اعمال پر کھڑی ہو جائے۔ اعمال مقصود ہے، کون سے اعمال؟ جو صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھلا کر گئے، ان اعمال پر کھڑے، یہ مقصود ہے۔ اس کا پھل کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا سے۔ یہاں یہی محنت کرائی جاتی ہے تاکہ دل پوری طرح متوجہ ہو اعمال پر، مضبوطی سے چلے۔ جب اللہ کی طرف پوری طرح مضبوطی سے چلے گا، اپنے شیخ کی طرف جب اور شیخ کے ذریعے اللہ عز و جل ہمارے قلوب میں امارات کی بارش کریں گے، تو کیا ہے؟ ہم اعمال پر کھڑے ہوں گے، اعمال حسنہ، اعمال صالحہ پر کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے مقصود ان ساری محنتوں، کاوشوں اور جدوجہد۔ جن محنتوں میں لگ کر بندہ اعمال پر کھڑا نہیں ہو رہا، اور جن محنتوں میں لگ کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تم ایمانداری سے پڑھو، تم پہلے بھی نماز پڑھتے ہو اور آج بھی نماز پڑھتے ہو، پہلی نماز اور آج کی نماز میں فرق ہے، بس یہی کرو۔ کیا دنیا نے تو حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کو نہ چھوڑا، دنیا نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، دنیا نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، وہ سب کے سب معصوم تھے، بڑے بڑے تابعین کو نہیں چھوڑا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کتنے بڑے فقیہ محدث امام ہیں، ان کو نہ بخشا، امام غزالی رحمہ کو نہ بخشا، امام ربانی اور قلوی کو نہ بخشا، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو نہ بخشا، کسی کو نہیں بخشا۔ اے میرے عزیزو، ہماری تمہاری کو ساتھ کیا ہے؟ اس لیے ہمارے حضرت جو بتاتے ہیں مراقبے کے لیے، بعض ہمارے ساتھ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں مراقبے کے لیے، اور بعض جو ہے طبقہ مانی، بعض جو ہے بعض احباب ان کے ساتھ ان کو جو ہے کیا نام ہے نیچوے دیتے ہیں اور ان پر جملے کستے ہیں، تو یہ ان کی جملے کسنے سے گھبرائیں اور ان کے نیچوے دینے سے گھبرائیں، بالکل نہیں گھبرائیں۔ جب انبیاء کو دنیا نے نہیں چھوڑا، بزرگوں کو نہیں چھوڑا، اللہ والوں کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، تو ہم کس کھیت کی نہیں، ہم کس کھیت کو نہیں، بلکہ یوں کہیں سنت زندہ ہو رہی ہے۔ جس طرح نبیوں کو ستایا گیا اور رسولوں کو ستایا گیا، نبیوں کو ستایا گیا، میں بھی اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہوں تو مجھے بھی پریشان کیا جا رہا ہے، میں بھی ایک سنت بڑھیا کہ میں بھی کچھ سنت پڑھا۔
اس سے خوش ہوا کریں. بڑے بڑے ہم نے بزرگوں کی ان کی سوال اس طریقہ ہے. ان بزرگوں نے یوں کہا کہ اللہ نے ہمیں اس امت کے لیے قبول کر دیا کہ ہمیں دنیا سکھائے. تو یہاں آنے کا مقصود وہی کرنا نہیں ہے. یہاں آنے کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہی اصل ہے اور اعمال پر ہوتا. اگر ہم اعمال پر نہیں ہو رہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. ارے میرے عزیزوں ہماری تمہاری تو مثال کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیچڑ اچھالتی ہے اچھالتی ہے. اس کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے تم اپنے کام کو نہ چھوڑو, اپنے مقصد اور کام میں پوری طرح سے ساتھ رہے. اور میرے عزیزوں اس کیچڑ کو اچھالے جاتے ہیں تو کئی فائدے. ایک ہے کہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے وہ تھوڑا سنبھل کر قدم رکھتا ہے, تھوڑا سنبھل کر قدم رکھتا ہے. دوسری کہ اللہ تعالی اپنے پیار اور محبت کی سبسکرائب کرنے والوں کی نیکیاں, اس برائی کرنے والے کی نیکیاں اس کو دیتا ہے جس کی برائی کی جاتی ہے. یہ لفظ آیا سنبھل کر. کیا ہے ہمارے حضرت بارہا اللہ میری لاج کیا مطلب ہے؟ یہ سب ہمارے لیے بات ہے. اس میں بہت سی باتیں ہیں. اس میں ایک بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یہاں جڑے ہوئے ہیں اور ہم میں سے کوئی ایسا عمل ہو گیا بستی میں, محلے میں, شہر میں, ملک میں کہیں بھی ہم سے کوئی ایسی بناؤ میں کوئی حرکت ہو گئی تو بات کہاں پہنچی؟ بات کہاں پہنچی؟ بات کہاں پہنچی؟ بدنامی کس کی ہوگی؟ اور یہاں بھی اللہ عبادت کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ ناز ہو. اس میں بھی ہماری ہی سیکورٹی اور حفاظت کی بہت سی باتیں اس لیے ہمیں جو ہے توجہ کرنی چاہیے. حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوتے, کوئی ان کے سامنے کسی کو برائی کرتا تھا تو حضرت کوئی جواب نہیں اور اس کو خاموش کر. کسی نے بڑے عالم سے پوچھا کہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کسی کو برائی نہیں کرتے اور اگر ان کے سامنے کسی کو برائی کی جاتی ہے تو ان کو منع کرتے اور خاموش کرتے. تو ان عالم صاحب نے کہا کہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت دانشور و سمجھدار ہیں. کہا کہ حضرت کیسے؟ تو فرمایا کہ ان کو پتا ہے کہ برائی کرنے والے کی نیکیاں تبدیل ہو جاتی اور سننے والا بھی اس سے برابر کا شریک ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنی نیکیاں ختم نہیں کرنا چاہتے اور کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں اور نہ سیکھتے. نہ کسی کی برائی کرتے ہیں اور نہ سیکھتے, کیونکہ برائی کرنے والے کی نیکیاں ان کو مل نہیں. حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں, اگر میں کسی کی پیچھے برائی کروں تو اپنی ماں کی کروں تو کم از کم میری نیکیاں میری ماں ہی دے, کوئی اور تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے, اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. ہماری محنت دوسرے کے اعمال نام چلی جاتی ہے. بہت سے لوگ اب ایسے ہیں صبح سے شام تک اچھے عمل کرتے ہیں مگر کسی کو ہوتی یا زبان اٹھا دیتے ہیں یا سارے اس دوسرے کے نام اعمال میں درج ہو جاتے ہیں. سارے اچھے اعمال دوسرے کے اعمال میں پہنچ جاتے. تو میرے عزیزو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ توجہات کوئی چیز اپنے قائدین سے ثابت ہے. توجہ ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کو پورے کر دیے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو تھی کہ جو صحابہ کرام رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یہ سمجھتے تھے کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی نظروں سے دیکھ کر اور گھر جا کر پھر اس حال سے دور ہو جاتے. آپ اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت توجہات کی ضرورت ہے, ہمارے اوپر نظر رکھنا, توجہ رکھنا. حضرت آپ توجہ کر دیجیے, صحیح اس بات کو دیکھنا. ارے کہہ بھی رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات, اہل اللہ کی توجہات سے بڑے بڑے کام بن گئے. شیخ الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات سے ہندوستان فتح ہو گیا تھا. ارے وہ حضرت باجی مستانی رحمت کی توجہات کی تھی کہ آپ اس فاحشہ عورت کو سجدے میں چکا کر چلے گئے اور وہ پیچھے پیچھے بھاگی چلے جا رہے تھے. بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں میرے اکابرین کی, میرے بڑوں کی, میرے بزرگوں کی, میرے سلطانوں کی. میرے پاس وہ زبان تھی جو ان کے اوصاف بیان کر سکوں, ان کے کمالات بیان کر سکوں. میرے بڑوں کو اللہ رب العزت نے کن کن کمالات سے نوازا تھا
ان حضرات کی توجہات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، مگر وہ سب سمجھنے والے کے لیے ہیں اور نہ سمجھ کے لیے کتنے مثالیں دیتے رہو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو۔ تو میرے عزیزو اپنا تعلق اللہ سے رکھو، کسی کو نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، مجمع کہاں جا رہا ہے، بھیڑ کہاں جا رہی ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا لوگ کدھر زیادہ ہیں، ہمیں اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی طرف نظر کرنی ہے، اللہ ہمیں اس حال میں رکھے رہیں۔ اپنا تعلق اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرو، اور اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے۔ وہ تو میرے عزیزو آج کے دور میں رہبروں کے بھیس میں راہزن کو بہت چاہیے، رہبروں کے بھیس میں راہزن بہت چاہیے۔ راہزن کسے کہتے ہیں؟ ڈاک۔ اس لیے غور و فکر کیجیے اپنے عمل پر، ارے بھائی قیامت آنی، دنیا ختم ہونی، یہ سب تو ہونا ہی ہے، یہ سب ہونا ہے۔ جس کا عمل، جس کی بات سنت کے مطابق ملے بس کافی، وہ چیز احترام عزت ادب سب کا ہے، رکشہ چلانے والے کا احترام عزت ضروری ہے، ہم سے عمر میں بڑا ہے اس کا احترام ضروری ہے۔ آدمی کے برا ہونے کی صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ مسلمان ضرور سمجھے، ہم کسی کو حقیق غریب نہیں سمجھتے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ سے، جب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو سچوں کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرنا۔ اس لیے وہ کیجیے، اپنے عمل کی حفاظت کیجیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، اپنے دنیا کی حفاظت کیجیے، اپنی آخرت کی حفاظت کیجیے، اور ان سب سے مقصود صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں حفاظت فرمائے اور آخرت میں حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔